بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تحریک پاکستان جس کی کوکھ سے وطن عزیز نے جنم لیا، یا مطالعہ پاکستان، تو آج جو کچھ ہے، میرا خیال ہے اگر ان ساری چیزوں کو ہم جب ملا کے جوڑتے ہیں تو اس کے اندر جو ہم نے اچھے کام کیے ہیں تو اس کے بھی ہم نتائج ہمارے سامنے آ چکے ہیں، جو کہ شاید ہی ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے پورے ملک کی جب سے آزاد ہوا ہے۔ ایک ہی اچھا کام ہوا تھا اور کرنے والے کر گئے کہ یہ ملک بنا کے دے گئے۔ یا اس ملک کے اندر جو کچھ ہم نے اپنی بدنیتی، اپنی جو خباستیں، اپنے جو مذموم ارادے تھے اور لالچیں، تمیں، اس کے اوپر اقتدار کی ہرس نے اور بے پناہ طاقت کے آنے کے بعد اس کے بہیمانہ استعمال میں آئین اور قانون سے بالا تر رہنے کی خواہش نے جتنے واقعات اس ملک میں وقوع پذیر ہوئے ہیں، تو آج ہم کھڑے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ یہ ملک جب وجود میں آیا تھا تو ایک بڑا خوبصورت نعرہ لگا تھا، اور یہ نعرے کا جو موجد تھا اور کوئی نہیں تھا، یہ پیر و مرشد، جن کو ہمیشہ پیر و مرشد کہتا ہوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ دو قومی نظریے کا نقشہ دیا تھا، اور یہ نعرہ تھا دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ جو تھا، اس کو محمد علی جناح نے منوان اڈاپٹ کر لیا تھا۔ ایک وقت میں کیا جا کس طرح یکسو ہوئے، یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس پہ پھر کس وقت۔ لیکن یہ دو قومی نظریہ تھا کیا؟ یہ ٹو نیشنز کیا تھی؟ باقی کا تو نہیں پتہ، لیکن ایک قوم کا مجھے پتہ ہے، اور وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی زبان میں، کہ اس ملک میں دو قومیں رہتی ہیں، ایک مسلمان اور ایک ہندو۔ تو یہ دو قومی نظریہ جب آیا تو قوم تو ایک ہی تھی۔ یہ میں نے صرف اس لیے ذکر کیا ہے کہ آج پاکستان میں ایک قوم ہے، یہ پہنچے کیسے؟ اس ملک میں کوئی اس کی ذمہ داری لے گا؟ ہر آدمی اپنی طاقت کے ساتھ اپنی بددیانتی کو استعمال کرتے ہوئے ایک خاص طریقے سے پاکستان کے حالات کی ترجمانی کر رہا ہے اور پاکستان کی تاریخ کو ترتیب دے رہا ہے، تاکہ اس کی خباثت جو ہے کسی طریقے سے چھپ جائے۔ تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے، چند سال بعد، چند دہائیوں بعد بڑا بے رحم انالیسس کرتی ہے۔ یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ 50s کے لوگوں کے ساتھ کیا حشر کیا ہوا ہے بے شرم اعظم، خبیث اعظم ملک غلام محمد، پھر اس کا ایک اور شیطان قسم کا دست راست جنرل اسکندر مرزا، پھر ایک تیسری شیطانی روح جنرل ایوب، پھر ایک چوتھا پارٹنر کرائم، شریک جرم جسٹس منیر۔ کس کو بھولے ہیں؟ کتابیں ذرا کھولے نہ، پڑھے تاریخ کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ان کے جرائم کے اوپر فرد جرم تو عائد ہی نہیں ہوئی، وہ بھی ہونی ہے، چاہے 100 سال بعد ہو۔ کوئی ان کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ کہنا کہ جن کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ جب ساری چیزیں، یہ کریکٹر جو ایک دوسرے کی حفاظت میں ہے، کوئی مشرف کو بچا رہا ہے، کوئی جنرل ضیاء الحق کو بچا رہا ہے، کوئی جنرل ضیاء خان کو بچا رہا ہے، کیونکہ ایک کو بچاتے ہیں تو خود بچتے ہیں، خود کو بچانا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ سارے کریکٹر وقت میں آئے گا، ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو یہ قوم جو ہے، یہ برباد کس نے کی ہے؟ میں کل بھی ذکر کیا تھا کہ یہ قوم جو ہے، جو کہ ایک قوم تھی، دو قومی نظریہ تھا، اب کتنی قومیں ہیں؟ میں کل دوبارہ دہرا دیتا ہوں، سیاست کے اوپر جو پوزیشن اس ملک میں آج ہے، شاید 70s میں دائیں اور بائیں بازو کے درمیان بھی نہیں تھی۔ مذہب کے اوپر جتنی تفریق، جتنی فرقہ واریت، جتنی افراط و تفریق اب ہے، کبھی بھی نہیں تھی۔ قومیت کے اوپر، لسانیت کے اوپر، زبان کے اوپر، ذات پات کے اوپر، ایک ہمارے تو اب اداروں کے اوپر کوئی ہمارے یہاں جن کا تقدس ہے، وہاں بھی کوئی آ جائے تو پہلے پوچھتے ہیں کس ذات کا ہے؟ گجر ہے، نیازی ہے، ارائی ہے، جٹ ہے،
یہ ذہن ہوگا، یہ پورے پاکستان کا ہمارا آج ہمارے سامنے ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ جو بھی نکلی تھی اور جو کچھ وہ کر کے جا رہی ہے 6-7 سال کی تاریخ کے اندر، جو کچھ پاکستان کے اندر 2014 سے سیاست نہیں ریاست بچاؤ کے نام سے کھلواڑ کیا گیا، آج بنایا وزیر اطلاعات، دوسری دفعہ بنے ہیں، چوتھی یا پانچویں دفعہ اس پوزیشن پہ یہ کوئی بندہ پوسٹ ہوا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ 2014 میں انہوں نے کہا جی آپ لوگوں نے وائلنس کیا تھا، یہی کام کیے تھے، لوگوں کو اکسایا تھا، سول نافرمانی، آپ نے کہا تھا ٹیکس نہ دو، تو فرماتے ہیں جی کہ وہ تو بڑے کاز کے لیے تھا۔ اس سے پہلے فردوسہ شکوان اس کو وائلنس کو جسٹیفائی کرتی رہی ہیں کہ بڑے کاز کے لیے تھا، یعنی کہ یہ کاز کا تعین یہ کریں گے یا سعد حسین رضوی اپنے کاز کا تعین کرے گا، اس کو ٹی وی پہ لائیں، وہ بتائے گا کہ اس کے کاز میں آپ کے کاز میں کیا فرق ہے۔ تو یہ کس نے بنائے؟ وہ کس نے کروائے 2014 کے دھرنے؟ فواد چوہدری صاحب آج فرما رہے ہیں کہ پیناما کے اوپر ہوا تھا، پیناما تو 2016 میں آیا تھا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ وہ تو ایک ہی کام تھا کہ نواز شریف صاحب سے اقتدار چھین کے کسی طریقے سے جو چند ریٹائرڈ ہونے والے جرنیل تھے جن کی فون کالز بھی آ گئیں، وہ اپنی جگہ بنانا چاہتے تھے، اور آرمی چیف صاحب کو بھی اس بات میں مجبور کر رہے ہوں گے، یا ظاہر ہے ہر بندہ ہوتا ہے۔ آج بھی جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے مفادات اور آرمی چیف کے مفادات میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ نوکری کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں، کون نہیں جانتا کہ نوکری کی ترقی کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، صلاحیتیں دکھانی پڑتی ہے، خوشامد کرنی پڑتی ہے، یہ ہر جگہ عام ہے۔ اب لبیک سے پہلے یہ پہلی دفعہ نہیں بنی، ایم کیو ایم کہ دیکھ لیں کھرا نکال لیں، پھر کیسے ہوا؟ اپنے ہی اوپر پڑ گئے۔ پھر اسی کراچی میں ہم نے فوج میں اور ایم کیو ایم میں قیدیوں کا تبادلہ دیکھا، ایک میجر ان کے پاس قیدی تھا 1992 کا شاید واقعہ، پھر اسی ایم کیو ایم کو 2002 میں اسی فوج نے اپنی حکومت میں ماشاءاللہ میں پورا کراچی حوالے کیا، پاکستان میں حصہ دار بنایا۔ تب بھی الطاف حسین انڈیا میں جا کے تقریریں کر رہا تھا لیکن آنکھیں بند تھیں۔ اسی اقتدار میں جبکہ ایک جرنیل جو تھا وردی کے اندر پاکستان کا صدر تھا، اور 11 مئی 2007 کو کیا واقعہ ہوا تھا کراچی کے اندر، آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی تھی، کس کی ناک کے نیچے؟ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے نیچے۔ لیکن یہ مت بھولیں گے اس سے پہلے صحابہ سے لے کے ساری چیزیں ہم نے اپنی سہولت کے لیے بنائی۔ یہ کلثوم نواز صاحبہ جب ضمنی الیکشن لڑ رہی تھی نواز شریف صاحب کی خالی کی ہوئی سیٹ پہ، اور یہ سارے عمران خان صاحب کے پوسٹر بھی مجاہد ملت کے تھے، اور یاسمین راشد صاحب کے بھی مجاہد ملت کے پوسٹرز تھے، شیخ رشید صاحب کے تو قلم دوات کے ساتھ نام ہی مجاہد ختم نبوت لکھا ہوتا تھا۔ تو یہ کیا کر رہے تھے؟ فیض آباد دھرنے کو کس نے تحفظ دیا تھا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے نام جو ہیں، کیوں ہمارے ملک میں جملہ مترجہ اور ان کو کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے کہ ہم نے کوئی بندہ نہیں چھوڑنا کہ جو اپنے دل کی بات کہہ سکے، ہر صورت میں اس کو دبوچنا، اس کو کچل کے رکھ دینا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا نام جوڈیشری کے صفوں سے نکال دینا چاہیے کہ خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں کہ سچ بات اور حق بات کرنے والے جج موجود ہے۔ کیا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا ملک چل گیا ہے عمران خان صاحب سے؟ تحریک لبیک جس پہ آپ نے بین لگائی ہے آپ کے لیے سہانے روح ہے۔ یہ جو فرما رہے ہیں آج بڑی کہ ہولوکاسٹ کے اوپر وہاں جرم ہوتا تھا کسی زمانے میں، بات نہیں کرنے دیتے تھے یہودیوں کے قتل عام پہ یورپ میں، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر آپ یہ جو ہے کوئی قانون بنائے، حضور وہ قانون بنائیں گی بھی نہیں اور بنانا بھی نہیں چاہیے۔ ان لوگوں سے 1400 سال سے ہم حرمت رسول کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان سے کبھی ہم نے بھیک نہیں مانگی تھی، ان سے ہم نے یہ حق چھین کے لیا تھا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر اپنے اندر گٹس ختم ہو گئے ہیں، تحریک نظام مصطفیٰ 1970 میں چلی تو بھٹو صاحب جو کہ شاید خود شوق فرماتے ہو کئی چیزوں سے، شراب پہ بین لگا دی، جوا حرام کر دیا، اسلامی قوانین لے آئے۔ آج ہم میلاد شریف کروا رہے ہیں، آج ہم سیرت کانفرنس کرا رہے ہیں، بھٹو صاحب نے کروائی تھی۔ یہ خاص رواج ہوتا ہے
کہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اقوام متحدہ میں کشمیر پہ 5 اگست کو قبضہ کیا، 1.5 مہینے جا کے آپ 48 منٹ بعد کشمیر پہ کر لیتے تو اسلام پہ بات پھر ہم سال بعد بھی آئے کر سکتے تھے۔ یہ لوگوں کو آنکھوں میں دھول جھونکنے کا پروگرام ہے جو آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ میرا خیال ہے اس ملک کا کوئی حل نہیں ہے، کہ اس ملک کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ کون لے گا؟ وہ تو لے کے آئے تھے جی عمران خان کو، اور اس کے بعد خیال تھا کہ مزے کریں گے اور راوی چین لے کر اقتدار ہمارے ہوگا۔ عمران خان صاحب نے بزدار رکھ کے وہ کہتے ہیں توے پہ بٹھا دیا اسٹیبلشمنٹ کو۔ جتنا پریشان بزدار کی وجہ اسٹیبلشمنٹ پچھلے 2.5 سال سے، شاید پورے 70 سال کی تاریخ میں جتنے ان کے ایڈونچر ہیں کبھی اتنی پریشان نہیں ہوئی۔ اپنے سامنے پاکستان کو گھلتا دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑا فیکٹر بقول ان کے میرے نزدیک نہیں، میں کچھ اور بھی سمجھتا ہوں، بزدار کو بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جاتی عمرہ پہ لشکر چلا دو بھائی، ہر ایک کو فلاں پہ کر دو جی، فلاں کا گھر گرا دو جی، رانا ثناءاللہ پہ آج غداری کا مقدمہ چلا دو، یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے فلاں بڑے جرم کیے ہیں۔ آپ ہنڈی کو اعلان کرا رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے ٹیکس نہ دو، یہ آپ کا لیڈر چیخ کہہ رہا تھا میں فیض آباد دھرنے میں بیٹھتا ہوں، یہ چیخ کہہ رہے تھے۔ شیر رشید کہہ رہا تھا کہ جی آگ لگا دو دھرنے والوں، نواز شریف کو مارو پھٹکارو۔ لیکن یہ باتیں سمجھتے ہیں کہ بھئی لوگوں بھول جائیں۔ سوال میرا آج تک ہے کہ 2014 میں ریاست نے کون سی استاد پڑھی تھی کہ آپ نے پورے ملک کے اندر بل بورڈز لگا دی، اور قادری کو عمران کو اور ساتھ جو ہے کاف لیگ بنا کے سیاست نہیں ریاست بچاؤ۔ یہ میرے نزدیک جو میں کئی دفعہ کہہ چکا پاکستان پک چکا ہے۔ مجھے چند دن سے ایک آخر ہو پائی ہے جو میرے آج بھی لاکھ کا لب لباب ہے۔ ٹاپک میں لمبی تفصیل کروں گا۔ میری امید چند دنوں سے جنرل باجوہ صاحب سے بند گئی ہے۔ میں جنرل باجوہ صاحب سے ایک مکالمہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو اس وقت فوجی کمانڈ سنبھالے 4.5 سال ہو گئے ہیں۔ یہ ان کو ماننا پڑے گا کہ 4.5 سال میں صورتحال درست نہیں ہوئی، صورتحال کے اندر خرابی بھی ہوئی ہے، کئی چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں۔ شاید ان کے احساس و کم از کم پبلک کے اندر، اور جو پاکستان کے وہ لوگ جو ایک سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انتہائی گراوٹ کی طرف جا رہا ہے اور اس جگہ چلا گیا جہاں سے نکالنا مشکل ہے۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا تھا، اور مجھے لاکھ شکر ہے کہ آج ہر زبان زد عام ہے۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ہمارا مسئلہ ایک ہی ہے، سیاسی عدم استحکام۔ اگر یہ چیز جنرل باجوہ صاحب ذہن میں بٹھا لیں کہ 70 سال کے سیاسی عدم استحکام نے آج اس پاکستان کو اس مقام پہ پہنچایا ہے، تو بات آگے چل سکتی ہے۔ اگر اس کے اوپر 2 رائے ہیں یا اس کے اوپر کوئی اور اوپینین ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں ہر ٹی وی ڈیبیٹ میں کہ پاکستان کو کرپشن نے تباہ نہیں کیا۔ پاکستان کی تباہی و بربادی صرف کی وجہ ایک وجہ ہے کہ سیاسی انتشار، سیاسی خلقشار، سیاسی عدم استحکام، اقتدار کی ہوس اور قانون اور آئین کی بے حرمتی ہے۔ اگر اس ملک کے اندر 70 سال آئین اور قانون کے تحت زندگی گزاری جاتی، ہر ادارہ، ہر بندہ اس کے نیچے ہوتا، اس کا پابند ہوتا، میں یقین جاتا ہوں کہ ہم ایوریج لیڈرشپ سے، نالائق لیڈرشپ سے، کرپٹ لیڈرشپ سے ہم بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، کرتے بھی رہے۔ آخر پاکستان کچھ چلا ہے نا، یہ ایسے تو نہیں بن گیا ملک کہ جس کے اندر موٹر ویز بھی انڈیا سے پہلے آئی ہیں، بے شمار فیسلٹیز تھیں، کلر ٹی وی بھی انڈیا سے پہلے آ گیا تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، ہماری ترقی ہے، نیوکلیر بم ہم نے بنا لیا۔ آخر کوئی تو اس قوم کے اندر پوٹینشیل تھا نا، کہ آخر کرپشن نے تباہ کیا تو اس کے بعد بھی یہ ہو گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں دوسرا اینگل بھی لے لیں۔ اب جنرل باجوہ صاحب کے پاس 1.5 سال رہ گیا ہے۔ کیانی صاحب نے بھی ایک دفعہ کوشش کی تھی کہ مشرف صاحب کے حق میں فوج پوری طرح بدنام ہو گئی تھی اور لوگوں کی نظروں میں گر گئی تھی، تو انہوں نے فوج کی عزت بحال کی، اور وہ اکثر اس کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پھر ان کے بھی اپنے مفادات آ گئے، کوئی ایکسٹینشنز کے رولے آ گئے، اور کئی چیزیں آ گئیں، اور وہ جو ہے شاید تھوڑے ڈی ٹریک ہو گئے، وہ عزت نہ کما سکے جو میرٹ پہ بھی بنتی تھی، جو ان کے اندر ایک قابلیت تھی، وہ نہیں بنا سکے۔ اب باجوہ صاحب جو ہے اگر 1.5 سال کے اندر
اگر یہ سوچ لیں کہ وہ تاریخ میں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا نام کیسا لکھوانا چاہیں گے، ظاہر ہے ان کے اوپر تباہ آزمائی ہوگی۔ آیا 1.5 سال کے بعد وہ یہ پاکستان چھوڑ کے گئے، اور یہی لوگ چھوڑ کے گئے جن کو انہیں اقتدار دیا ہے جائز یا ناجائز طریقے سے، تو اس کے بعد اس تناظر میں کیا کچھ ان کے بارے میں لکھا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1.5 سال میں انسان اس وقت ایک زوم ہوتا ہے، پھر کوئی ایکسٹینشن کے معاملات ہوں گے، اس کے لیے بھی بندہ جو ہے وہ ایک اور کیفیت سے ہوتا ہے۔ اب ان کے پاس نتھنگ ٹو لوز، میرا نہیں خیال وہ تیسری ایکسٹینشن کے لیے وہ کین ہوں گے۔ جب کین نہیں ہے اور ملک میں ماشاء اللہ بھی نہیں لگ سکتا اور لگنے کے حالات بھی نہیں ہیں، کوئی لگانا چاہے تو بھی نہیں لگ سکتا، اتنا ملک برباد ہو چکا ہے کہ اب وہ کوئی بندے کے اندر، ایون ہمارے عسکری قیادت کو بھی اب بالکل اس سے دل اچاٹ ہو چکا ہے کہ اس ملک کو سنبھالا جائے کہ نہ چلنا ہے۔ تو اس ملک میں ایک کام کیا جا سکتا ہے، اور پہلا کام یہ ہے کہ جی جو غلطی جس نے پورے پاکستان کو چھاپ پچھاڑ کیا، آیا پاکستان کی 73-74 سالہ تاریخ میں جنرل باجوہ پہلے بندے ہیں جو اس کے ادراک کریں گے، اور پاکستان میں آئین اور قانون کو اپنے اوپر نافذ کر کے، اپنے دائرے کے اوپر نافذ کر کے، اپنے پورے ملک کے اوپر نافذ کر کے جائیں گے اور اس کے پابند کر دیں گے، یہ کام وہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آیا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پاکستان کو سیاسی استحکام دے جائیں؟ میرا خیال ہے 2 مہینے کافی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور جو تھا وہ 2 سال کا تھا، اور 2 سال میں خالی خزانے کے بعد 2 سال میں اتنے ریونیوز پیدا ہوئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بعد، کہ آپ کو یقین جانے کہ ایک موقع پہ جو اقلیتیں ہیں ان سے ٹیکس لینا بند ہو گیا تھا کہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اور جب گئے تھے خزانہ لبالب بھرا ہوا تھا۔ اللہ کی برکت آتی ہے۔ اور ایک فکرہ جو میں کہ عرصہ دراز سے درجوں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پوری سیاست کی تاریخ میں ایک ملک بتا دیں جہاں پہ سیاسی خلقشار، سیاسی عدم استحکام رہا ہے اور اقتصادی طور پہ ترقی کی ہو۔ میں نے آپ کو حضرت عمر کا واقعہ بتا دیا ہے۔ ہر دور میں جہاں پہ سیاسی استحکام آیا ہے، لوگوں کے امنگوں پہ اور ان کے منتخب کیے ہوئے ایسے نمائندوں کے پاس اقتدار رہا ہے، اور قانون کی، آئین کی حکمرانی رہی ہے، چاہے چین ہو، چاہے بھارت ہو، چاہے جب تک کہ گلف ریاستیں سعودی عرب وغیرہ میں اور سیاسی استحکام رہا ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، خوشحالی۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ہوپ ہے تو یہ جنرل باجوہ صاحب کے 2022 نومبر جب تک کہ وہ ریٹائر ہوں گے، آخری دن تک وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک لحاظ سے شاید 1.5 سال کا عرصہ بہت تھوڑا محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر انہوں نے آج اپنے آپ سے وعدہ کر لیا اور آئین اور قانون کے مطابق نہ صرف یہ کہ اپنے دائرے کی ترتیب دی، ملک کے اندر اپنے رول ادا کیا، اور جو چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس سے آئین اور قانون پامال ہوا ہے، جس میں غیر ضروری طور پہ عدالتوں کے اوپر دباؤ رہا ہے، جس کے اندر غیر معمولی طریقے سے مختلف جگہوں پہ اثر و رسوخ بڑھا کے جائز یا ناجائز جو بھی فیصلے لیے گئے ہیں لیکن طریقہ کار غلط اپنایا گیا ہے، یہ وہ سارا کھلارا ہے۔ ضلع لیول کے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے اداروں کی موجودگی کی، کیونکہ اس سے جو ہے ایک انتظامی ٹکراؤ جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوا ہے اور کام کم چلا ہے۔ ہمارے بچپن میں یہ کام سارا پولیس اور CID کرتے تھے کہ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا تھا، کوئی
ISB کے ایگزام پاس کر لیا کرتا تھا تو پوری رپورٹ پولیس بنا کے شاید آج کل بھی بھیجتی ہو، وہ فوج کے اداروں کو بھی دیا کرتی تھی۔ یہ سارا کھلارا جو ہے اس کو اب میرا خیال ہے سمیٹنا ہوگا، اور بات ایک ہی بات آخری کہ سب سے پہلے ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان کو آئین اور قانون کے تابع کرنا ہوگا، ان کی جس کو کہنا چاہیے کہ لیٹر اسپرٹ کے ساتھ، اور باقی جگہوں پہ بھی کام آسان ہو جائے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جنرل باجوہ صاحب سے مکالمہ جو ہے، جو ایک عرصے سے میرے دل میں ہے کہ میں یہ کروں، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد تاریخ میں وہ امر ہو جائیں گے، ایک بہت بڑا نام لکھا کے جائیں گے، اور ہمیشہ ایسے لوگ آئے ہیں جو کر گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ کر سکتے ہیں اور کر گزریں گے، اور یہ آپ جنرل باجوہ صاحب آخری ہوپ ہو۔ آپ اکانومی میں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں توجہ نہ دیں، اگر 2.5 پونے 3 سال میں یہ نہیں ٹھیک ہو سکیں تو 1.5-2 سال اور بھی ضائع ہو جائیں گے۔ آپ رہنما اصول بنا کے ان کے اوپر ایک فریم ورک آرڈر بنائیں، اس لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے پاکستان کے آئین کی حاکمیت ہے، اور اس کے تحت جتنے قوانین بنے ان کا نفاذ ہے۔ یہ واحد حل ہے، اور جنرل باجوہ صاحب یہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔